لگتا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ کام ہو گیا، ہمارے خلاف ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، لیکن آپ ذرا اس کے پس منظر پہ جائیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس شر میں سے کئی خیر کے پہلو برآمد ہوئے۔ مودی سرکار بہت سوچ سمجھ کر، یہ سوچ کر کہ ہم مسلمانوں کو مسجدوں سے محروم کر دیں گے، ان کے قبرستانوں سے محروم کر دیں گے، آنے والی نسلوں کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، آنے والی نسلوں کے لیے قبرستان میں تدفین کے لیے موقع نہیں ہوں گے، اور مختلف باتیں انہوں نے سوچی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس بل کے آنے کے بعد اور اس بل کے منظور ہونے کے بعد اس ملک میں کیا چیزیں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ بل جے پی سی کے حوالے کیا گیا تھا، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے، تو اس موقع پر جہاں ایک طرف مسلمانوں کی تنظیموں نے بشمول آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ کے جے پی سی کے پاس پہنچ کر بہت تفصیل سے مدلل انداز میں اپنی باتیں رکھی تھی، لیکن جب جے پی سی کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے لوگ بھی اپنی رائے دیں، ہم نے یہ بات کہی جے پی سی کے سامنے کہ وقت کا تعلق مسلمانوں سے ہے، اگر آپ کو رائے لینی ہے تو مسلمانوں سے لینی چاہیے، لیکن وہ اپنی دانش میں یہ سمجھے تھے کہ ہم اگر سب لوگوں سے رائے لیں گے، کثیر تعداد میں لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمیں یہ بل منظور ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ملک کا سواد اعظم جو ہے وہ بل کی حمایت کر رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ نے اور مسلمانوں کی تنظیموں نے اس بات کا اہتمام کیا اور مسلمانوں کو سے یہ گزارش کی کہ وہ بڑی تعداد میں ای میل بھیج کر اس بل کی مخالفت کریں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ شاید ہندوستان کی تاریخ میں جے پی سی کے پاس اتنی بڑی تعداد میں ای میل کبھی نہیں گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پورے ملک سے 5 کروڑ مسلمانوں نے ای میل بھیجی۔ یہ کافی تھا اس بات کے لیے کہ یہ بل واپس لے لیا جاتا، اس لیے کہ اس ملک کی اکثریت جن کے لیے بل لایا گیا تھا بڑے خواب دکھا کر لائے گئے تھے، ٹرانسپیرنسی لا رہے ہیں، تو یہ کرپشن ختم کر رہے ہیں، غریبوں کو فائدہ پہنچائیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن جس قوم کو آپ یہ خواب دکھا رہے تھے وہ قوم پوری طرح اس بل کو ریجیکٹ کر رہی تھی۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ شرمناک بات اس حکومت کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی، اس کو یہ بل فوراً واپس لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ دوسری بات یہ بھی ایک اس شر میں سے خیر کا